اچھا، اب ہم کچھ پاکستان کے مدرسوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابتدائی دور میں تو پاکستان کے مدرسوں کی وہی حالت تھی جو تقسیم سے پہلے کی تھی، یعنی ان کی کوئی مالی سرپرستی کرنے والا نہیں تھا، چندے سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ گاؤں دیہات میں جو مدرسے تھے وہاں پر جاگیردار یا فیوڈل لارڈ ان کی مدد کرتا تھا، وہی ان کو ان کی تنخواہیں وغیرہ جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے آہستہ آہستہ پاکستان میں جیسے جیسے یہاں مذہبی صورتحال آگے بڑھتی چلی گئی ہے اور ریاست بھی مذہبی ہو گئی ہے، اور پھر سر جنگ کی وجہ سے جو امریکہ اور روس کے درمیان میں تھی، اس میں امریکہ کو یعنی ایسے طالب علموں کی ضرورت تھی یا ایسے مذہبی لوگوں کی ضرورت تھی جو ان کی مدد کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر پھر سعودی عرب نے اور دوسرے عرب ملکوں نے یہاں مدرسوں کی مدد کرنا شروع کی، اور ایک دم بے تحاشا پیسہ یہاں مدرسوں کو آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسوں کی عالی شان عمارتیں بن گئیں، اور اساتذہ کے پاس بہت زیادہ پیسہ جو تھا وہ آنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کہ مدرسے جو ہیں ان کی مطلب کہ ذہنیت جو ہے وہ بھی مطلب کہ بدلتی چلی گئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اب مدرسے کے اساتذہ یا مدرسوں کے پاس اس قدر پیسہ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اچھا، اگرچہ ان کا جو نصاب ہے وہ تو وہی ہے جو پرانا ہے، ابھی بھی وہاں پر صرف درس نظامیہ پڑھایا جاتا ہے، ابھی بھی وہاں پر جدید علوم نہیں پڑھائے جاتے، نہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے، نہ ریاضی، نہ جغرافیہ، نہ تاریخ، نہ فلسفہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بچے یہاں سے تعلیم پا کر فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے سوسائٹی کے اندر یا مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں جائیں۔ کوئی سرکاری ملازمت ان کو نہیں مل سکتی ہے، کوئی نجی ملازمت نہیں مل سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجدیں تعمیر کریں اور زیادہ سے زیادہ اسکول بنائیں، کیونکہ یہی ان کی مالی مدد کا سہارا ہے، اور چونکہ ان کو سرمایہ جو ہے باہر سے بھی ملتا ہے، اور خود پاکستان میں یہ جو میمن برادری ہے یا چنوٹی برادری ہے یا دوسرا تاجر طبقہ ہے، یہ بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مالی حالت ان کی اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے، بلکہ کالج اور یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان سے زیادہ مطلب کہ بہتر ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جو طالب علم پڑھتے ہیں اکثریت غریب بچوں کی ہوتی ہے۔ غریب بچوں کی اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست نے بڑھتی ہوئی آبادی اور بچوں کے لیے نہ تو دیہاتوں میں اسکول کھولے، نہ قصبوں میں، نہ شہروں کے اندر، تو غریب لوگ پھر اپنے بچوں کو یہاں اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ ان کو یہاں 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا ہے اور پہننے کو کپڑا بھی مل جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ سخت سزائیں دیتے ہیں، بہت سخت سزائیں، کہ بعض اوقات تو بچے جو ہیں ان سزاؤں کی وجہ سے موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ مدرسوں کا خاص اصول ہے۔ تو مدرسوں کی تعداد اگرچہ بڑھ رہی ہے، طالب علموں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اسی طریقے سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ لوگ فارغ التحصیل ہو کے آتے ہیں تو فرقہ واریت کو بھی پھیلاتے ہیں، اور عوام میں اپنی فرقے کی مقبولیت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ چندہ وصول کرنے کے لیے حصول کی کوششیں بھی کرتے ہیں، تو پورا معاشرہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ ظاہر صرف ایک ہی ہے کہ جب تک ریاست تعلیم کو اپنے ذمے نہیں لے گی، اور ریاست تعلیم کو اپنے ذمے لے کر اور تعلیم سب کے لیے عام نہیں کرے گی، اس وقت یہ مدرسے اسی طریقے سے نشو و نما پاتے رہیں گے، اور لوگ ثواب کی خاطر، یعنی ایسے لوگ بہت موجود ہیں، ان مدرسوں کو مالی امداد دیتے رہیں گے، اور ایک بڑا طبقہ وہ پیدا
ہوتا رہے گا کہ جس کا کوئی مصرف ہماری سوسائٹی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک المیہ ہے جس پر پاکستانی سوسائٹی کو غور کرنے کی ضرورت ہے.